لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحسد ح سین دال معنی ہوتا ہے زوال نعمت کی تمنا کرنا. کسی کے پاس اگر کوئی نعمت پائی جائے تو اس نعمت کے جانے کے بارے میں، زوال کا مطلب ہے ٹل جانا، اس نعمت کے ختم ہونے کے بارے میں آرزو کرنا، تمنا کرنا، چاہنا، یا پھر دوسرے کے نعمت کے زوال اور اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا. دونوں ہی حسد ہیں. نمبر 1، کسی کو جو نعمت ملی ہے اس کے بارے میں سوچنا کہ وہ چلی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اور یہ بھی حسد ہے کہ اس کے پاس سے تو چلی جائے اور پھر وہ مجھے مل جائے. اسی طرح ایک رشک ہوتا ہے، وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. اس میں نعمت پانے کی تمنا ہے، لیکن کسی کے پاس جو نعمت ہے اس کے جانے کی تمنا نہیں. حسد ایک منفی جذبہ ہے، جبکہ رشک مثبت. یعنی حسد سے ملتی جلتی چیز ایک کیا ہے؟ رشک. رشک پازیٹیو ہے اور حسد نیگیٹو. حسد میں کسی کو ملنے والی نعمت کے جانے کے بارے میں سوچتے رہنا، لیکن رشک میں کسی کو ملنے والی نعمت کے ملنے کی دعا کرنا. حسد وہ برائی ہے جس کی ابتدا اور جس کا آغاز انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ہو گیا تھا. سب سے پہلے خود انسان کی پیدائش اور پھر اس کو سجدہ کرنے کے حکم پر ابلیس نے حسد کیا اور انسان کو ملنے والی فضیلت اور فوقیت پر جل اٹھا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. دنیا میں سب سے پہلا بڑا گناہ کبیرہ بھی حسد کی بنا پر ہوا. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو حسد کی بنا پہ قتل کیا. حسد کے کئی اسباب ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں اس کی وجہ ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلا سبب کبر ہے، تکبر، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اور اپنے لیے وہ چاہنا جو کسی اور کے پاس نہ ہو. اسی لیے حاسد متکبر بھی ہوتا ہے. اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اور اس سے آگے ہو. وہ کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو بس میرے ہی پاس ہو، کسی اور کے پاس نہ ہو، اور اگر کسی اور کے پاس ہو تو اسے دیکھ کر وہ برداشت نہ کرے اور فوراً انتقامی کارروائی پر اتر آئے. کسی اور کی خوشی پہ خوش نہ ہو بلکہ اسے دوسروں کی خوشی پہ تکلیف ہو. تو پہلا سبب کیا ہے؟ کبر، تکبر. پھر اسی طرح عداوت، دشمنی. جب کسی انسان سے دشمنی ہوتی یا کسی انسان سے نفرت ہوتی، بغض ہوتا ہے، ہیٹرڈ، تو اس وقت بھی انسان کو اس شخص کو ملنے والی کوئی نعمت اچھی نہیں لگتی. بعض اوقات دشمنی کے بغیر بھی ہوتا ہے، لیکن موسٹلی ان لوگوں سے زیادہ حسد ہوتا ہے جن کے ساتھ انسان کی بنتی نہیں، دشمنی ہوتی ہے. پھر اسی طرح عجب، بعض اوقات صرف خود پسندی، کہ انسان اپنے آپ کو بہت چاہتا ہے اور اپنی ذات سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ کسی اور کو ملنے والی کوئی خیر اور بھلائی پسند نہیں آتی، برداشت نہیں ہوتی.
پھر اسی طرح ایک سبب حب الرئاسہ ہے. حب الرئاسہ کیا ہوتا ہے؟ ریاست کی محبت. حب جاہ جس کو کہتے ہیں، اقتدار، اتھارٹی، کرسی، اختیار، لیڈرشپ کی محبت، کہ میں سب سے بڑا نظر آؤں، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہو. پھر اسی طرح شح، حرص، دل کی تنگی، یہ بھی اسباب ہوتے ہیں. اور عموماً معاصرت کا معنی ایک زمانے میں ہونا یا ایک شعبے میں ہونا یا ایک دوسرے کے قریب ہونا، یہ بھی سبب بنتا ہے. عربی کا ایک محاورہ، المعاصرۃ سبب المنافرہ. معاصرت، کنٹمپریری، یعنی ایک زمانے میں ہونا، ایک لیول پہ ہونا، ایک جیسے کام کرنے والے لوگ، ایک فیلڈ کے لوگ، وہ آپس میں عموماً حسد کا شکار ہوتے ہیں. مثلاً میڈیسن کے شعبے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے جیلسی زیادہ ہوگی بنسبت کسی اور شعبے میں کام کرنے والے سے. ایک جگہ رہنے والے لوگ، ایک سٹیٹس کے لوگ، جیسے بہن بھائی ہونے کا رشتہ ایک جیسا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں بہت بڑی مثال ملتی ہے قرآن مجید سے، اخوان یوسف کی، کہ بھائیوں نے بھائی سے، جو کہ بہت ہی اچھا بھائی تھا، ہر طرح کی خوبیوں کا مالک تھا، اس سے حسد کی. تو عموماً ایک جگہ رہنے والے یا ایک جیسے سٹیٹس کے لوگ زیادہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں بنسبت دور کے لوگوں کے. وہ دوری وقت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور جگہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. مقابلہ ہوتا ہے، کمپیریزن ہوتا ہے، تو وہاں پر حسد کے جذبات بھی عموماً زیادہ ہوتے ہیں. پھر اس کے درجے بھی ہوتے ہیں، کوئی کم درجے کا ہوتا ہے، کوئی زیادہ درجے کا ہوتا ہے، لیکن انتہائی مہلک اور خطرناک بیماری ہے جو انسان کو کبیرہ گناہوں پر اکساتی ہے. قتل جو ہے یہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور پہلے قتل کا سبب حسد ہی تھا. اب یہ بھی ہے کہ جب ہمیں حسد سے منع کیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ لوگ کرنا چاہتے ہیں، کرتے رہے، فریڈم ہے، جو جس کا دل چاہے کرے. اسلام کیوں پابندی لگاتا ہے کہ حسد نہ کرو؟ کیونکہ حسد خوشیوں کا، سکون کا قاتل ہے. ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا، دل کی بیماری ہے، امراض قلب میں سے، ہارٹ ڈیزیز میں سے، روحانی طور پر انسان کے لیے قاتل ہے. جیسے جسم کے لیے کچھ چیزیں قاتل ہیں نا، زہر کا کھانا یا کچھ ایسی غذاؤں کا کھانا کہ جو انسان کو ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا کر دے، تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، کتنا بھی پسند ہو نہیں کھاتے. تو اسی طرح حسد انسان کی روحانیت کا قاتل ہے. کوئی شخص روحانی طور پر اسپرچولی ترقی نہیں کر سکتا، اسٹرانگ نہیں ہو سکتا، نیک عمل نہیں کر سکتا یا نیک عمل کی حفاظت نہیں کر سکتا جب تک کہ حسد سے نہ بچے. تو حسد انسان کے لیے سخت خطرناک چیز ہے. جیسے آگ لکڑی کی قاتل ہے، کتنی بھی عمدہ لکڑی ہو، آگ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس لکڑی کو کھا رہی ہے. اسی طرح حسد بھی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس نیکی کو کھا رہا ہے، وہ انسان کے بڑے بڑے اعمال کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس طرح اندر داخل ہو جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ حسد کا شکار ہو گیا. حاسد کسی کی تعریف پر کبھی خوش نہیں ہوتا، کسی دوسرے کی تعریف اچھی نہیں لگتی، کسی دوسرے کو ملنے والی نعمت اچھی نہیں لگتی، اور وہ اس وقت بھول جاتا ہے کہ کسی کے لیے برا چاہنا دراصل اپنے لیے چاہنا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، من ضار ضار اللہ بہ، جو کسی کا نقصان کرے گا اللہ اس کا نقصان کرے گا. آپ کسی کا برا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے لیے برائی یا تکلیف کا راستہ کھول دے گا. جو دوسروں کو تنگی میں مبتلا کرے گا، اللہ اس کے لیے تنگی پیدا کر دے گا. کیونکہ اس دنیا میں ایک اصول کیا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے. کوئی عمل ایک عمل نہیں، دو طرفہ عمل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے ہی بنایا نا. تو جب آپ کسی کے لیے برا چاہیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے لیے اچھا چاہیں؟ حسد کی آگ میں، جلن کڑھن میں اس قدر شدت سے مبتلا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے تک وہ آگ پہنچنے سے پہلے خود اس کو بھسم کرتی ہے، خود اس کو جلا دیتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی پہ جل رہا ہے
تو وہ جلن اس تک تو پہنچے گی سو پہنچے گی، خود اس کو تو پہنچ رہی ہے نا۔ تو حاسد جو ہوتا ہے وہ اندر سے بھی کھایا ہوا ہوتا ہے، جلا ہوا ہوتا ہے۔ جب کوئی اندر سے جلا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر بھی وہ جلن کے آثار ہوتے ہیں، اس کی باتوں میں بھی، پھر وہ بات بھی کرتا ہے تو جلی کٹی سناتا ہے۔ وہ خود خوش نہیں ہوتا تو کسی کو بھی خوش دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس طرح حاسد بہت جلد بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ حسد اندر کی بیماری ہے، چھپی ہوئی ہے، دل کے اندر ہوتی ہے، لیکن بہت جلد بے نقاب ہو جاتی، غیبت کی شکل میں، تانے کی شکل میں، اور اسی طرح جھگڑے، لڑائی، چیخنا چلانا، فساد، ان سب کی شکل میں وہ اس کے باہر آ جاتی۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اس کا علاج کرے اور اس کو چھوڑ نہ دے۔ انتہائی خطرناک چیز ہے، دنیا میں بھی تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی، اور آخرت میں تو جو دنیا میں آگ بھڑکا کے جائے وہ آخرت کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جب تک آپ اپنی اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کریں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے، تو یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب ان کی قوم کے لوگوں نے آگ کا الاؤ تیار کیا تو کیا ہوا؟ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے اس کے ساتھ چال چلی تو ہم نے ان کو سب سے زیادہ خسارے میں مبتلا کر دیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے لیے کسی بھی طرح برا چاہیں، کسی بھی وجہ سے، چاہے عداوت اور دشمنی کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور پھر آپ خود اس سے بچ جائیں، کیونکہ حاسد کسی کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے۔ ہم آیات اور احادیث پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ حسد کے علاج کے بارے میں بھی جانتے ہیں انشاءاللہ۔ قال اللہ تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا۔ یہاں اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور آنے پر کہ وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، حسد کی بنا پر آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ تو کہا گیا کہ کیا وہ اس بنا پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل میں سے دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حاسد دراصل المنعم، المعطی، الوہاب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہے نا یہ، کہ اس بخشش کرنے والے، نعمتیں دینے والے کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے۔ حاسد اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا، وہ اس بندے سے زیادہ کس سے ناراض ہے؟ نعمتیں دینے والے سے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں آتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلندی عطا کی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا برابری کی بنیاد پر نہیں بنائی۔ اس دنیا میں برابری نہیں ہے، اس دنیا میں اللہ نے اونچ نیچ رکھی ہے۔ عام طور پہ مثال سے کیسے سمجھاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں۔ کیوں نہیں برابر؟ کیونکہ اگر یہ برابر ہوتی، 5 کی 5، تو ہم کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برابری نہیں رکھی، درجوں کا فرق رکھا ہے، کمی بیشی رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض سے کام لے سکے، بعض کے کام آئے۔ اگر سب کو وہ سب مل جاتا جو سب چاہتے ہیں تو کیا ہوتا؟ کوئی کسی کے کام آتا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی آپ سے بڑا ہے اور کوئی چھوٹا ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہے، قد میں، سائز میں، علم میں، مال میں، خوبصورتی میں، کوئی آپ سے آگے ہے اور کوئی آپ سے پیچھے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ کہ ہمارا امتحان لیا جائے، کیونکہ ہم یہاں امتحان کے لیے۔ امتحان کیا ہے؟ کہ جو ہم سے آگے ہے اس سے حسد نہ کرے، اس کو ملنے والی نعمت کو کیا سمجھ کر خوشی سے قبول کرے کہ یہ میرے رب کی دین ہے، میرے رب کی تقسیم ہے، اور جو ہم سے پیچھے ہے اس کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے، اس کی ضرورت پوری کرنے والے بنے، اس کے کام آنے والے بنے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، یہ فرق کوئی نہیں مٹا سکتا، ہمیشہ سے رہا ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے یہ فرق رہے گا۔ تو ام یحسدون الناس،
کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ان چیزوں پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دی، اپنی خاص رحمت سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نعمت کسی کو ملتی ہے وہ اس کا حق نہیں ہوتی، وہ پریویلیج ہے، رائٹ نہیں۔ عام طور پر ہم لوگوں کی گفتگو میں یہ بات ہوتی ہے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے؟ کیا میرا حق نہیں ہے کہ مجھے 2 وقت کی روٹی ملے؟ کیا میرا حق نہیں ہے؟ نہیں، کچھ بھی حق نہیں ہے۔ کیا ہے؟ انعام ہے، احسان ہے اللہ کا، ہونا چاہے تو نہ دے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر یہ احساس رہے تو انسان کو پھر جو کچھ بھی ملتا ہے اس پر شکر کرتا ہے۔ اور اگر انسان اس بولی میں بولتا رہے، اس ٹون میں بولتا رہے، کیا میرا یہ حق نہیں اور میرا وہ حق نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ حقوق کی اس جنگ میں کبھی بھی انسان پرسکون نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کو چین نہیں آ سکتا۔ قال اللہ تعالی ومن شر حاسد اذا حسد، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حاسد اپنے آپ کو نقصان دینے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر اور شر دونوں رکھا ہے۔ خیر بھی اپنا کام کر رہا ہے اور شر بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایسے شر سے خبردار کر دیا ہے کہ شر ہے، لیکن اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو، کیونکہ بعض اوقات حاسد سامنے آ کے وار کرتا ہے اور بعض اوقات چھپ کے وار کرتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ اتنا لپٹا ہوا وار کرتا ہے کہ ہم جانتے بھی نہیں، اور اس میں خاص طور پر ابلیس، شیطان، وہ بعض اوقات کسی خراب بات کو، غلط چیز کو ہمیں اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہم اس کے جھانسے میں آ جاتے اور بہت بڑا غلط کام کر لیتے ہیں، اور جب ہم ریئلائز کرتے کہ ہم نے غلطی کی تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں، اور حسد کا شر کوئی معمولی شر نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خود دعا سکھائی، کس بات کی؟ کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ حسد ہر معاشرے کے اندر ہے۔ حسد کے مختلف جو سمٹمز ہیں یا مختلف طرح سے اس کو اکنالج کرنا، یہ بھی پایا جاتا ہے مختلف معاشروں کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حاسد کی نظر لگنا اور پھر اس نظر کے علاج کے لیے بہت سے لوگ ٹوٹکے بھی کرتے رہتے ہیں۔ مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کے ماتھے پہ تل لگا دیتے ہیں کالا، یا اس کے پاس چھری رکھ دیتے ہیں۔ بعض لوگ گھر میں آئینہ رکھتے ہیں، بعض اوقات اور بھی کچھ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نظر نہ لگے، حاسد کے حسد اور شر سے بچنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ سکھایا ہے، اور وہ کیا کہ ہر نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھی جائیں، صبح اٹھتے ہوئے پڑھی جائیں، رات کو سوتے وقت پڑھی جائیں، اور انسان مسلسل اللہ کی مدد مانگتا رہے۔ اور جب کوئی نعمت اچھی لگے اپنی یا کسی کی تو کیا پڑھے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے چاہا، یعنی اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو یہ اللہ کی چاہت ہے، آپ اس فیصلے پہ ناراض کیوں ہیں؟ اب دیکھیے کہ دنیا میں حسد انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعی سطح پر بھی، قومیں قوموں سے بھی کرتی ہیں اور افراد افراد سے بھی۔ لیکن بعض اوقات کسی بھی قوم یا ملک یا علاقے کی ترقی دیکھ کر کہیں کوئی تعریف ہو رہی ہو تو وہاں صرف خامیوں پہ بات شروع کر دینا، یہ کیا ہے؟ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ ایسی چیزیں قرار نہیں پکڑتی۔ کوئی عمل جو آپ صرف کسی ری ایکشن میں کر رہے ہیں، کسی کی نفرت میں کر رہے ہیں، کسی کے خلاف ہو کے کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اس کے لیے کوئی اجر ہے ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی جو عمل کرنے لگا ہے، کوئی بھی کام، کسی کا ساتھ دینے لگا ہے،
کسی کی باتوں میں جو آ رہا ہے وہ کس نیت سے ہے، کس جذبے سے. ابن زبیر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر پچھلی اقوام کی بیماریاں چپکے سے آ جائیں گی. دبیب ہوتا ہے نا، آہستہ چال سے تھوڑے 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 کرتے ہوئے گھس جانا کسی چیز. دابہ اسی سے. البغضاء والحسد، بغض اور حسد. والبغضاء اور بغض ہی الحالقہ، حالقہ قاف سے، حالقہ نہیں ہے، حالقہ مونڈ دینے والی ہے، اریز کر دینے والی ہے. لیس حالقۃ الشعر، بال موڑنے والی نہیں، ولیکن حالقۃ الدین، دین کی صفائی کر دینے والی. تو بات یہ ہے کہ جب تک بغض اللہ کے لیے نہ ہو، اپنے نفس کے لیے ہو، تو وہ دین کی صفائی کر دیتا ہے. اس سے کئی اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ آگ ہے جو نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. تو من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. اور ایسی ہی محبت جو اللہ کی خاطر ہو وہ پائیدار ہوتی، وہ باقی رہتی ہے. وہ کیسے باقی رہتی؟ کیونکہ اس میں ذات نہیں ہوتی، اللہ کی رضا ہوتی. پھر انسان دوسرے کی غلطیوں، کمی کوتاہی کو معاف کرتا رہتا ہے. لیکن جہاں ذات انوالو ہوتی ہے وہاں انسان کسی کی خوبی بھلائی دیکھ کے، اگر کسی کو اپنے سے آگے نکلتا دیکھے تو حسد میں مبتلا ہو کے ساری محبت کو صاف کر دیتا ہے. پھر وہ محبت نہیں باقی رہتی، وہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی، وہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، کیونکہ وہ احب للہ ہی نہیں تھا، ابغض للہ ہی نہیں تھا. تو بغض جو ہے وہ حسد کا سبب ہے، عداوت. اور جب دل میں بغض اور نفرت آتی ہے کسی کی، تو پھر انسان بعض اوقات بظاہر بڑے بڑے غلط کام بھی کر جاتا ہے. تو بے حد ضروری ہے کہ انسان اس شر کو اپنے دل سے نکالے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجتمعان في قلب عبد الایمان والحسد، رواہ النسائی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. جیسے ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتا تو پھر کیا ضروری ہے؟ ایمان کے لیے محبت ضروری ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں نہ بتاؤں تم کو، بِمَا يُثْبِتُ لَكُمْ ذَلِكَ، جو تمہارے دل میں یہ چیز ڈال دے، افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب خوب پھیلاؤ. تو ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو کتنا رسکی کام ہے، پھر کس قدر خطرناک چیز ہے کہ اگر حسد آیا تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. لہذا کس قدر ضروری ہے کہ انسان اسے نکالنے کی تدبیر کرے، اسے اپنے اندر نہ چھوڑے، اسے باقی نہ رہنے دے. انسان اپنے دل میں فوراً دیکھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے کہ کسی کی خیر پر میرا ریاکشن کیا تھا. کسی کے بارے میں کوئی گڈ نیوز سنی، کسی کو کسی بھی فیلڈ میں اس کو یا اس کی اولاد کو یا کسی بھی اور کو آگے جاتے دیکھا تو میرے دل کا حال کیا ہوا، میں نے کیسے محسوس کیا. کسی کی تعریف ہو رہی تھی، کیا میں کسی کی خوشی پہ خوش ہوا یا نہیں ہوا. اور اگر کسی کی خوشی پہ ہم خوش نہیں تو مرض میں مبتلا ہیں، علاج ضروری ہے، ورنہ مہلک ہے، خود ہی کو نقصان دے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کی صفائی ہو. لہذا یہ حدیث دیکھیے، عن عبد اللہ بن عمرو قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي
لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، رواہ ابن ماجہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاف دل زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ کلین ہارٹڈ کون ہے؟ فرمایا وہ پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ بغض، نہ حسد، وہ ہے صاف دل، اور وہ ہے سب سے افضل۔ گویا دل تقی اور نقی ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس سے کیا نہ نکال دیا جائے؟ غل اور حسد۔ صاف چیز کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز صاف ہو، اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک حسن ہے، اور میلی چیز کوئی بھی ہو، خواہ وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو۔ صاف چیز اگر سستی سے سستی بھی ہو، سستے سے سستا کپڑا، کوئی فرنیچر، کراکری، کتابیں، کوئی بھی چیز جب وہ صاف ہوتی ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ اور قیمتی سے قیمتی پتھر یا زیور یا کوئی مٹیریل اگر میلا ہو تو وہ دل کو نہیں بھاتا۔ تو اسی طرح ایک انسان دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی بڑے رتبے پر فائز ہو، بڑی اس کی عزت ہو، بڑی شان ہو، بڑا مقام ہو، لیکن دل حسد سے بھرا ہوا ہے، لوگوں کی نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، تو کوئی قیمت نہیں اس کی۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ ایک معمولی شخص ہے، بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دل کا صاف ہے، وہ لوگوں کا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔